بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب کو اپنی حمد کے ساتھ شروع کیا اور فرمایا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ دوسری جگہ فرمایا الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یعنی سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے جنہوں نے اپنے بندے پر قرآن کریم نازل کیا، جس میں کوئی کجی نہیں، جو ہمیشہ دین کو قائم رکھنے والے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب سے اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خبردار کر دیں، اور جو لوگ ایمان لا کر نیک اعمال کرتے ہیں انہیں ان کے بہترین اور ہمیشگی والے بدلے کی خوشخبری سنا دے، اور جو لوگ اپنے جاہل باپ دادا کی سنی سنائی باتوں پر اللہ کی اولاد مانتے ہیں انہیں بھی چوکنا کر دے کہ یہ بہت بڑی جسارت اور محض جھوٹی بات ہے جو ان کی زبان سے نکل رہی ہے۔ اے نبی، آپ ان کے پیچھے اپنی جان میں گھن نہ لگاؤ۔ جس طرح اللہ تعالیٰ جو پروردگار ہیں انہوں نے اپنی کتاب کو حمد و ثنا سے شروع کیا، اسی طرح اللہ نے اپنی مخلوق کو بھی اپنی حمد سے شروع کیا۔ ارشاد ہوتا ہے الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، یعنی سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جنہوں نے آسمان اور زمین کو اور اندھیرے اور اجالے کو پیدا کیا، لیکن کفار باوجود اس کے بھی اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اسی طرح مخلوق کا خاتمہ بھی اپنی حمد و ثنا پر کیا۔ اہل جنت اور اہل جہنم کے انجام کا بیان کر کے اللہ نے ارشاد فرمایا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی اے نبی آپ دیکھیں گے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے اور اپنے رب کی حمد و ثنا، تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہوں گے۔ فیصلے حق کے ساتھ ہو چکے ہوں گے اور کہہ دیا گیا ہوگا کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یعنی وہی اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور اللہ ہی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر، یعنی سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اللہ ہی کی ملکیت ہیں، آخرت میں بھی حمد اللہ ہی کے لیے ہے، وہی اللہ حکمت والے اور خبردار ہیں۔ اول و آخر اللہ ہی کی تعریف ہے، یعنی جو کچھ اللہ نے پیدا کیا اور جو کچھ پیدا کریں گے وہ ان سب میں تعریفوں والے ہیں۔ جیسے کہ نمازی رکوع سے سر اٹھانے کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی، اور اس کے بعد کہتا ہے اللہم ربنا لک الحمد، اے اللہ، اے ہمارے رب، آپ ہی کے لیے تعریفیں ہیں، ملء السماوات وملء الارض، آسمان و زمین بھر جانے کے برابر، وملء ما شئت من شیء بعد، اور ان کے بعد بھی جس چیز کو آپ بھر دینا چاہے اس کے برابر۔ اسی لیے جنتی لوگ بھی حمد و ثنا کا الہام کیے جائیں گے اور ان کے سانس کے ساتھ ہی بلا تکلف اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ کی تسبیح ادا ہوتی رہے گی۔ یہ روایتیں مسلم کی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمتیں اور اللہ کی قدرت کاملہ اور اللہ کی زبردست سلطنت اور اللہ کی مسلسل رحمتیں اور اللہ کی ہمیشگی والے احسانات ان کے پیش نظر ہوں گے۔ اسی کو قرآن کریم نے بیان فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بإیمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، یعنی ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنے والوں کو ان کے رب ان کے ایمان کے ذریعے ان نعمتوں والے باغوں کی راہ دکھائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان کی آواز سبحانک اللہم، یعنی اے اللہ آپ پاک ہیں ہوگی، اور آپس میں سلام کا تحفہ ہوگا، اور آخری پکار ان کی یہی ہوگی کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کے رب ہیں۔ اللہ ہی کے لیے تعریف ہے رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، یعنی وہ اللہ کے جس نے اپنے رسولوں کو خوشخبریاں دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر بھیجا
تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کی کوئی حجت اللہ تعالیٰ پر باقی نہ رہے۔ ان رسولوں کا سلسلہ نبی امی عربی مکی و مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کیا، جو سب سے زیادہ واضح راہ کی ہدایت کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے جنات و انس ہیں، ان سب کی طرف آپ کی رسالت ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، یعنی اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، وہ اللہ جو آسمان اور زمین کے مالک ہیں، جن کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جو پیدا کرتے ہیں اور مارتے ہیں۔ پس اے لوگو تم سب ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول پر جو نبی امی ہے، جو اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ لوگوں انہی کی پیروی میں تمہاری ہدایت مضمر ہے۔ دوسری جگہ اللہ کا ارشاد ہے لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ میں تمہیں بھی ڈراؤں اور انہیں بھی جنہیں کلام اللہ پہنچے۔ پس جس عربی عجمی کالے گورے انسان کو یہ قرآن پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ڈرانے والے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، یعنی اس کے ساتھ کفر کرنے والا جہنمی ہے، پس جو کوئی قرآن کے ساتھ کفر کرے وہ بحکم قرآن جہنمی ہے۔ دوسری جگہ قرآن کریم کا ارشاد ہوتا ہے فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی اے نبی تم ان جھٹلانے والوں کو اور مجھ کو چھوڑ دو، میں انہیں اس طرح بتدریج پکڑوں گا کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا میری پیغمبری عام ہے، میں ہر سرخ و سیاہ کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی کل جن و انس کی طرف۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں اور جنات کی طرف اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ سب کو اللہ کریم کی وحی اور عزت والے قرآن کو رسول اللہ پہنچانے والے ہیں، جس پاک کتاب کے پاس کسی طرف سے باطل پھٹک ہی نہیں سکتا، جو حکمتوں اور تعریفوں والے اللہ کا نازل کیا ہوا ہے۔ دعوت غور و فکر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کو سمجھنے کی تاکید بھی اسی میں ذکر کر دی ہے۔ فرمایا کہ تم کیوں قرآن میں تدبر اور غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا اور کسی کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے۔ دوسری جگہ فرمایا اس مبارک کتاب کو ہم نے تمہاری طرف اے نبی اتارا تاکہ لوگ اس میں غور و خوض کریں اور عقل مند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تیسری جگہ اللہ نے فرمایا یہ لوگ قرآن کے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر قفل لگ گئے ہیں؟ دنیا کے طالب علماء کا انجام بد۔ پس علماء پر واجب ہے کہ کلام اللہ کا مطلب واضح کریں اور سیکھیں اور سکھائیں اور لوگوں کی صحیح رہنمائی کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کتاب والوں سے عہد لیا، یعنی یہود و نصارہ کے علماء سے، کہ وہ اسے بیان کرتے رہیں، یعنی اللہ کے کلام کو، چھپائے نہیں، یعنی لوگوں سے، لیکن ان لوگوں نے اسے پیچھے ڈال دیا اور اس کے بدلے دنیا طلب کرنے لگے۔ ان کا یہ بیوپار نہایت ہی برا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی رقم کے بدلے بیچتے پھریں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ان سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بات تک نہ کریں گے، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ انہیں پاک کریں گے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پس جو لوگ ہم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے، یعنی یہود و نصارہ، اور انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا اور دنیا کے حاصل کرنے اور اس کے اکٹھا کرنے میں مشغول ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں کے پیچھے پڑ کر اللہ کی پاک کتاب کو چھوڑ دیا، پروردگار نے ان کی مذمت بیان کی۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایسا کام نہ کریں جو مذمت کا سبب بنے، بلکہ انہیں چاہیے کہ احکام اللہ کی تعمیل میں دل و جان سے لگے رہیں اور قرآن پاک کے سیکھنے، سکھانے اور سمجھانے میں مشغول رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اب تک وہ وقت نہیں آیا کہ مسلمانوں کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور جو ان کی طرف حق آیا ہے اس سے کانپ اٹھیں اور ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی، لیکن کچھ زمانہ گزرتے ہی ان کے دل سخت ہو گئے اور اکثر لوگ نافرمان ہو گئے۔ جان لو کہ مردہ زمین کو نئی زندگی دینا اللہ ہی کا کام ہے۔ ہم نے تو تمہاری سمجھ بوجھ کے لیے اپنی آیات بیان کر دیں۔ ان دونوں آیات کے ترجمے میں غور کرو
کس لطافت کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ جس طرح بارش سے خشک زمین لہلہانے لگتی ہے، اسی طرح ایمان و ہدایت سے وہ دل جو نافرمانیوں اور گناہوں کے باعث سخت ہو گئے ہوں نرم پڑ جایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر، جواد اور سخی سے قبولیت کی امید پر ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ مالک ہمارے دلوں کو بھی نرم فرما دے۔ آمین۔